السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، خواتین و حضرات، اجالا چاندنی امید اسلامی چینل سے میں آپ کی خدمت میں پھر ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ سورہ بقرہ کی پہلی آیت ہدی للمتقین والی کی تشریح و تفسیر جاری تھی۔ اس سلسلے میں کئی ویڈیو میں اپلوڈ کر چکا ہوں، اور اس ویڈیو میں یہ بتانا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو بھی اپنے دین پر گامزن کرنے کے لیے، اپنے دین پر لا کھڑا کرنے کے لیے جبر سے، زبردستی سے اور قوت سے کام کبھی نہیں لیا ہے۔ ہر انسان کو آزاد چھوڑا ہوا ہے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ اللہ کا یہ اصول ہے کہ اس نے انبیاء بھیجے اور کتابیں بھی ساتھ بھیجیں جو انبیاء کی تصدیق کرتی ہیں، اور قرآن کے دستور اور ضابطے کے مطابق انبیاء اللہ کے دین کو، اللہ کے پیغامات کو بندوں تک پہنچاتا ہے۔ تو اسی قرآن کریم میں اللہ نے یہ پیغام دیا ہے اور یہ واشگاف کر دیا ہے کہ وہ کسی پر اسلام لانے کے سلسلے میں یا کفر پر جمانے کے سلسلے میں، اسلام نہ لانے دینے کے سلسلے میں کوئی کسی قسم کا جبر نہیں کرتا۔ اس کا اعلان ہے فمن شاء فلیکفر۔ جو انسان کفر کرنا چاہے وہ کفر کرے، ومن شاء فلیؤمن، اور جو اسلام لانا چاہے، ایمان لانا چاہے، شریعت محمدی پر عمل پیرا ہونا چاہے، تو آزادی ہے ہر ایک کو، اور ہر دور میں تمام انسانوں نے آزادی کے ساتھ اسلام کو قبول کیا تھا اور خوش بختوں اور نیک بختوں میں شامل ہوئے تھے۔ اور جنہوں نے کفر اختیار کیا تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آزادی پر ان کو چھوڑا، اور کفر پر ان کی موتیں ہوئیں، اور وہ جاہلیت کی موت مرے، کفر کی موت مرے، شرک کی موت مرے، اور ان کو اسلام سے مشرف اللہ نے نہیں کیا، اس لیے کہ اس کا نظام ہی ایسا ہے کہ اس نے آزادی دے رکھی ہے۔ ہر شخص اپنی آزادی کے مطابق اسلام کو قبول کرتا ہے اور آزادی کے مطابق اسلام کو ٹھکراتا ہے، مگر اسلام لانے والوں کے لیے اللہ نے قیامت میں انعامات، احسانات، جنتیں اور نعمتیں رکھی ہوئی ہیں۔ یہ اللہ کے خاص بندے ہوں گے، اور جنہوں نے اسلام کو ٹھکرایا، اسلام قبول نہیں کیا، اللہ کے پیغامات کو ٹھکرایا، وہ قیامت میں پچھتائیں گے اور دوزخ کے ہمیشہ رہنے والے بنیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔